السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پڑھوں گی پرس فرام دا قرآن میں پارہ نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان: کون سب سے اچھے اور احسن عمل کر کے آتا ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ، اخلاق کس کا اچھا ہے؟ احسن عمل وہ جو اللہ کے لیے درست نیت کے ساتھ کیا جائے اور سنت کے بھی مطابق ہو۔ جہنم کی شدت دھاڑ رہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ سننا، سمجھنا: جہنم سے بچنے کے لیے حق بات سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ رب کی خشیت: رب سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ قلم: اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے ہر چیز کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ اجر غیر ممنون: عظیم اخلاق کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ممنون ہے اور اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ خیر روکنے والے خیر سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں۔ سجدہ نہ کرنا: منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں سجدے سے انکاری تھے۔ تیز ہوا: ایک ہفتے تک مسلسل چلنے والی تیز آندھی سے آدھ ہلاک کیے گئے اور ان کا نام و نشان نہ بچا۔ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں لینے والے پسندیدہ عیش میں جبکہ بائیں ہاتھ میں لینے والے جہنم میں ہوں گے۔ تنزیل: قرآن قول شاعر یا کاہن نہیں بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اس کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم۔ فدیہ: عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان کو فدیہ میں دینا چاہے گا مگر ممکن نہ ہوگا۔ معزز و مکرم: دیگر خوبیوں کے ساتھ نماز میں دوام اختیار کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے۔ رات دن کام: اللہ کی طرف بلانے والے رات دن کا لحاظ کیے بغیر اس کی دعوت دیتے ہیں۔ آگ میں داخلہ: قوم نوح غرق کر کے آگ میں داخل کر دی گئی۔ نوح علیہ السلام کی دعا: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ جنات: ایک دفعہ قرآن سننے سے زندگی بدل گئی، ایمان لائے اور تبلیغ شروع کر دی۔ قیام اللیل: رات کی نماز میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اہم ہے۔ خیر کا اجر: نماز، زکوٰۃ، قرض حسنہ جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا زیادہ اجر اللہ کے پاس پاؤ گے۔ مبلغ کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ ظاہر و باطن میں پاکیزہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ کرے اور رب کی خاطر صبر کرے۔ جہنم میں جانے کی وجہ: نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، دین کے خلاف باتیں بنانا، آخرت کو جھٹلانا۔ انسان کا گمان: اللہ ہڈیاں جمع نہ کر سکے گا۔ کیوں نہیں؟ جو انگلیوں کے پوروں کو درست بنانے پر قادر ہے وہ آسانی سے یہ کر لے گا۔ بہت ہی مجھے یہ آیت پسند ہے سورۃ القیامہ کی، ولا قادرین۔ اچھا، آگے ہے اعمال کی خبر۔ آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے جانے والے سب اعمال کی خبر انسان کو دی جائے گی۔ شاداب چہرے کون سے ہیں؟ قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ بے رونق چہرے: بھاری مصیبت میں جا پڑنے کی فکر چہروں کو بے رونق کر دے گی۔ رہنمائی: اللہ انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھا دی گئی، خواہ اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ لوجہ اللہ: اللہ کے دیدار کی خاطر مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلانے والے کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے، تو یہ اللہ کے چہرے کی خاطر نیکیاں کرنی چاہیے، ضرور اپنی نیت یہ والی رکھنی چاہیے۔ رب کے فیصلے تک صبر کے ساتھ انتظار کریں، گناہ گار ناشکرے کی پیروی نہ کریں، صبح شام رب کو یاد کریں، رات میں سجدے اور تسبیح کریں۔ رب کی توفیق: رب کے راستے پر چلنے کی توفیق رب ہی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے صراط مستقیم پر چلنے کی۔ قیامت کا منظر: ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے۔ ہلاکت ہے اللہ کے احکامات اور یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ آئیے امتحان کی اس دنیا میں احسن عمل کے ذریعے سے کامیابی کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 29۔ اور میرے دوسرے چینل اسلام فار لٹل ہارٹس پہ میں نے قرآن قرآن اسٹڈیز میں سورۃ تکویر سٹارٹ کی ہے، جس کی بہت ہی ایزی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ہے انگلش میں۔ سو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ اس چینل پر جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن اسٹڈیز میں سورۃ رحمان بھی کمپلیٹ کی جا چکی ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 30واں سپارہ پورا اس میں کروں گی ون آفٹر دا ادر۔ تو اف اینی ون از انٹرسٹڈ دین دے کین گو ٹو اسلام فار لٹل ہارٹس اور اس پر جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ کل یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ فی امان اللہ۔